اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتال بن سلیمان ایک روز خلیفہ منصور کے دربار خلافت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو کہنے لگے کیسی نصیحت سنو گے، آنکھوں دیکھی یا کانوں سنی؟ منصور نے کہا اپنی آنکھوں دیکھی نصیحت سنائیے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ پاک نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ جب فوت ہوئے تو ان کا کل ترکہ 18 دینار تھے۔ 5 دینار کا کفن لے لیا گیا، 4 دینار سے قبر اور دفن کی قیمت دی گئی، باقی کے پیسے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ہشام بن مالک کو بھی اللہ پاک نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار ترکہ ملا۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو ایک دن 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے ہی ہشام کے ایک بیٹے کو بازار میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، بعض اوقات انسان ٹھوکریں کھا کے بھی نہیں یہ سمجھ پاتا کہ اللہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ جو اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اے بندے تو لوٹ آ، واپس لوٹ آ۔ انسان گناہوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا پتلا ہے۔ انسان کا لفظ ہی نسیان سے نکلا ہوا ہے، یعنی بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، اپنے رستے سے بھول جاتا ہے، اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ خدا جس نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کو رزق دیا، ماں کے پیٹ میں بھی اگر وہ رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا انسان اس بات کی امید نہیں رکھ سکتا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ان کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اگر 11 بیٹے تھے اور ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ہشام کے بھی 11 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کے ترکہ میں 10 لاکھ دینار آئے، مگر انہی کے بیٹے کو بازار میں بھیک بھی منگوائی گئی۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ اللہ کے تابع ہے۔ ستاروں سے، علم نجوم سے اور پامسٹری سے پتہ تو چلایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے نظام میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ ستارے، نظام، علم العداد، علم جفر، پامسٹری ہیلپ آؤٹ تو کرتے ہیں، مگر نتائج اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ان نتائج سے جو چیزیں اخذ ہوتی ہیں ان کو قرآن پاک سے، احادیث سے، اسم الحسنہ سے، دعا سے، صدقات سے، خیرات سے ضرور بہتر طریقے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ہمیں کمنٹس بھی دیجئے۔ ہم آپ کو 12 کے 12 زوڈک سائن کے اوپر آپ کو پریڈکشن دیں گے اور پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے کہ جو چیزیں آپ کے سٹارز میں آپ کو نقصان دے رہی ہیں، اللہ کی مدد سے وہ نقصانات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ہی ذات ہے جو بندے کو تنہائیوں سے خوبیوں، اچھائیوں اور بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر مایوسی گناہ ہے، مایوس ہونا چھوڑیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے۔ اور یہ جو ہم آپ کو زوڈک سائن بتا رہے ہیں 12 کے 12، جو بندہ بھی ان تمام زوڈک سائن میں بتائی ہوئی پڑھائیاں کرے گا ان کو اللہ کی مدد سے ضرور انشاءاللہ مدد آئے گی،
اور اللہ تعالیٰ ان کے رستوں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اپنے گھر والوں کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔